رومیو اور جولیٹ۔ کہانی کا آغاز خوبصورت گرم شہر ویرونا سے ہوتا ہے، لیکن اس دھوپ کے نیچے ایک خوفناک اور تلخ نفرت چھپی ہوئی تھی۔ یہ نفرت دو امیر اور طاقتور خاندانوں کے درمیان تھی، مونٹیگوز اور کیپیولرز۔ ان کے درمیان دشمنی اتنی پرانی تھی کہ اب کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جھگڑا شروع کیسے ہوا تھا، مگر یہ آج بھی اتنی ہی تازہ اور تیز تھی جیسے نئی تلوار کی دھاڑ۔ جب کوئی مونٹیگو کسی کیپیولر کو دیکھتا تو دونوں ایک دوسرے کو تانے دیتے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے نوکر اور دوست سڑکوں پر نکل آتے، تلواریں کھینچ لیتے اور جیتے چلاتے لڑنے لگتے، یہاں تک کہ خون بہہ جاتا۔ ویرونا کا حکمران یعنی شہزادہ ان جھگڑوں اور شور ہنگامے سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن جب ایک بڑا جھگڑا عوامی طور پر ہوا تو وہ لڑاکوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور نہایت سخت اور خوفناک انتباہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر آئندہ کسی خاندان نے دوبارہ لڑائی شروع کی تو صرف قید نہیں ہوگی بلکہ وہ شخص سزائے موت پائے گا۔ اس سخت دھمکی نے ہر کار شہر میں ایک وقتی خاموشی تو پیدا کر دی، مگر یہ خاموشی سرد اور غیر ملوث تھی۔ رومیو لارڈ مونٹیگو کا نوجوان بیٹا تھا۔ وہ ایک نرم دل، حساس اور سوچنے والا لڑکا تھا، مگر ان دنوں وہ بہت افسردہ رہتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک لڑکی روزا لائن سے محبت کرتا ہے، لیکن روزا لائن نہ تو اس سے محبت کرتی تھی اور نہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ رومیو دن بھر تنہا جنگلوں میں گھومتا رہتا، آہیں بھرتا اور اپنی اداسی میں گم رہتا۔ اس کے دوست، خاص طور پر اس کا مزاحیہ اور پرجوش دوست مرکوشیو، رومیو کی یہ حالت دیکھ کر تنگ آ گئے۔ انہیں پتا چلا کہ کیپیولرز اپنے گھر میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، کھانے اور رقص کی ایک شاندار تقریب ہوگی۔ چلو رومیو، ہمارے ساتھ چلتے ہو؟ اس کے دوستوں نے اصرار کیا۔ وہاں تمہیں بہت سی خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں گی اور تم اس پرانی اداسی کو بھول جاؤ گے۔ رومیو نے پہلے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ دشمن کے گھر جانا خطرناک تھا، لیکن آخرکار وہ راضی ہو گیا۔ اس نے ایک ماسک پہنا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ کیپیولٹ کا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، موسیقی گونج رہی تھی، لوگ رنگ برنگے لباس پہنے ہنس رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ رومیو ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، پھر اس نے جولیٹ کو دیکھا۔ وہ لارڈ کیپیولٹ کی واحد اور خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ کمرے میں رقص کر رہی تھی، وقار، نزاکت اور روشنی سے بھری ہوئی۔ رومیو نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ایک لمحے میں ہی روزالین کا غم مٹ گیا۔ اب یہ دوری محبت نہیں تھی، یہ سچی محبت تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسے جولیٹ سے ملنا ہی ہوگا، تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب گیا۔ اس نے نرمی سے جولیٹ کا ہاتھ تھاما۔ ان کے ہاتھ ایک دوسرے میں ایسے سمٹ گئے جیسے وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ رومیو نے جولیٹ سے نہایت احترام اور محبت بھری باتیں کی، اس کی حسن کو مقدس الفاظ سے سراہا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے اور پھر ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ رومیو نے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف ایک لمس نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا، مگر وہ لمحہ جلد ٹوٹ گیا۔ جولیٹ کی آیا نے اسے بلایا۔ رومیو نے پوچھا، یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے؟ جب آیا نے بتایا کہ وہ لارڈ کیپیولٹ کی بیٹی ہے تو رومیو کے دل میں بجلی سی گرجی۔ وہ لڑکی جسے اس نے ابھی بوسہ دیا تھا، وہ تو اس کے دشمن کی بیٹی تھی۔ ادھر جولیٹ نے بھی اپنی آیا سے پوچھا کہ وہ نقاب پوش نوجوان کون تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ رومیو مونٹیگو ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری پہلی محبت میرے سب سے بڑے دشمن سے ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دوسرے سے بندھ چکے تھے مگر اپنے خاندانوں کی نفرت کی زنجیروں میں قید تھے۔ رومیو دعوت سے نکلنے کے بعد بھی وہاں سے نہ جا سکا۔ وہ اونچی دیوار پھیلانگ کر وہاں کیپیولٹ کے باغ میں چھپ گیا۔ وہ جولیٹ کی بالکنی کے نیچے کھڑا ہو گیا، اس امید میں کہ شاید اسے ایک جھلک دکھائی دے یا اس کی آواز سنائی دے۔ اوپر جولیٹ بھی سو نہ سکی۔ وہ بالکنی پر آئی اور چاندنی میں آسمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ رومیو نیچے سن رہا ہے۔ رومیو، او رومیو، تمہیں یہی نام کیوں دیا گیا؟ وہ اداسی سے بولی۔ وہ دنیا سے التجا کر رہی تھی کہ رومیو کے نام سے دشمنی کا داغ مٹ جائے۔ اس نے کہا، نام صرف ایک لفظ ہے، وہ تمہیں بدل نہیں سکتا۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میں کیپیولٹ ہونا چھوڑ دوں گی۔ رومیو نے اس کے یہ الفاظ سن کر خود کو ظاہر کیا۔ جولیٹ چونکی، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ یہ رومیو ہے، خوف خوشی میں بدل گیا۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جولیٹ حقیقت پسند تھی، اسے معلوم تھا کہ ان کی محبت ایک طوفان کی طرح تیز ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو کل مجھے پیغام بھیجنا، بتاؤ کہاں اور کب ہم شادی کر سکتے ہیں۔ رومیو نے فوراً وعدہ کیا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے، جلد دوبارہ ملنے کے وعدے کے ساتھ۔ اگلی صبح رومیو سیدھا فریر لارنس کے پاس گیا، ایک نیک اور دانا پادری جو اسے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔
فریر اپنے باغ میں جڑی بوٹیاں چن رہا تھا۔ جب رومیو وہاں پہنچا خوشی سے چمکتا ہوا، فریر حیران رہ گیا۔ ابھی کل ہی تو رومیو روزالین کے لیے رو رہا تھا۔ رومیو نے اسے التجا کی کہ وہ اس کی بات سمجھے۔ یہ محبت مختلف ہے، سچی ہے، خدا کی مرضی سے ہے۔ فریر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر وہ دونوں خفیہ طور پر شادی کر لیں تو شاید ان کے خاندان کی نفرت ختم ہو جائے اور امن قائم ہو جائے۔ اس امید پر اس نے ہاں کر دی۔ شادی مکمل رازداری میں ہوئی۔ اسی دوپہر رومیو اور جولیٹ فریر کے چھوٹے سے حجرے میں ملے۔ فریر کی موجودگی میں انہوں نے عہد و پیمان کیے اور خاوند بیوی بن گئی۔ ان کے دلوں میں ایک مکمل مگر خفیہ خوشی بڑھ گئی۔ اگلے دن شہر کی فضا بہت گرم اور کشیدہ تھی۔ رومیو کے دوست مرکوشیو اور دوسرے لوگ باہر تھے۔ جو جولیٹ کا گسیلا کزن ٹائبلٹ وہاں پہنچا۔ ٹائبلٹ کو یاد تھا کہ رومیو کیپیولٹ کے گھر کے تقریب میں آیا تھا اور وہ بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا، خون اور نفرت سے بھرپور۔ ٹائبلٹ نے مرکوشیو کو دیکھا اور اسے جھگڑنے لگا۔ اسی دوران رومیو وہاں چوک میں آ گیا۔ ٹائبلٹ نے اپنی ساری نفرت رومیو پر انڈیل دی۔ تم ایک بدکار ہو، ٹائبلٹ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ رومیو نے مسکراہٹ کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ خفیہ طور پر ٹائبلٹ کا نیا رشتہ دار بن چکا ہے، لیکن یہ وہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، میرے پاس تم سے محبت کرنے کی ایک وجہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں بدکار نہیں ہوں۔ مرکوشیو نے سمجھا کہ رومیو ڈرپوک اور کمزور ہے۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، اگر تم نہیں لڑو گے تو میں لڑوں گا۔ مرکوشیو اور ٹائبلٹ نے شدید لڑائی شروع کر دی۔ رومیو نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کے درمیان آ گیا اور چلانے لگا کہ رک جاؤ۔ لیکن یہ ایک خطرناک غلطی تھی۔ جیسے ہی رومیو نے مرکوشیو کو پیچھے کیا، ٹائبلٹ نے موقع پا کر رومیو کے بازو کے نیچے سے تلوار گھمائی اور مرکوشیو کے جسم میں کون دی۔ مرکوشیو زمین پر گر پڑا، بری طرح زخمی اور لہولہان۔ مرتے وقت ان دونوں خاندانوں کو بد دعا دی، یہ تمہاری نفرت تھی جس نے مجھے مار ڈالا، اور پھر وہ مر گیا۔ رومیو کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کا دوست جسے وہ بچانے آیا تھا اس کی وجہ سے مر گیا۔ اس کی نئی محبت، اس کی نئی امنگ، سب کچھ بکھر گیا۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اب اسے صرف انتقام یاد تھا۔ وہ چیخا، ٹائبلٹ، تمہیں مرکوشیو کا ساتھ دینا ہوگا۔ رومیو نے ٹائبلٹ کا پیچھا کیا۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی۔ رومیو کے دل میں درد اور غصہ تھا اور چند لمحوں میں بھی ٹائبلٹ خاک پر گر پڑا اور مردہ حالت میں۔ شہزادہ جلد ہی وہاں پہنچا۔ اسے ساری بات معلوم ہوئی کہ پہلے مرکوشیو مارا گیا اور رومیو نے صرف اپنے دوست کا بدلہ لیا۔ شہزادہ رومیو کو مارنا نہیں چاہتا تھا مگر اسے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اس نے رومیو کو موت سے بھی بدتر سزا دی، ویرونا سے جلا وطنی۔ رومیو کو فوراً شہر چھوڑنا پڑا۔ اگر وہ دوبارہ ویرونا کی سرحد میں داخل ہوتا تو فوراً مار دیا جاتا۔ رومیو فریر لارنس کے حجرے میں بھاگ کر گیا۔ وہ بچے کی طرح رونے لگا۔ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جولیٹ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف جولیٹ بھی اذیت میں تھی۔ اس کے ماں باپ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے کزن ٹائبلٹ کی موت پر غمگین ہے۔ اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے جلدی میں فیصلہ کیا کہ جولیٹ کی شادی ایک معزز امیر شخص کاؤنٹ پیرس سے کر دی جائے۔ شادی صرف چند دنوں میں طے کر دی گئی۔ جب جولیٹ نے یہ سنا تو وہ چیخ اٹھی۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، میں پیرس سے شادی نہیں کروں گی۔ لارڈ کیپیولٹ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے جولیٹ کو نافرمان اور ناشکری کہا۔ چیخ کر بولا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم میری بیٹی نہیں رہو گی۔ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ جولیٹ خوف اور مایوسی میں فریر کے پاس بھاگ کر گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی چاقو تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں ابھی خود کو مار ڈالوں گی۔ میں پیرس سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں پہلے ہی رومیو کی بیوی ہوں۔ فریر کے دماغ میں فکر کی لہر دوڑ گئی۔ اسے دونوں جولیٹ اور رومیو کو بچانے کا کوئی راستہ نکالنا تھا۔ تب اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ آیا۔ اس نے جولیٹ کو ایک چھوٹی شیشے دی جس میں صاف مائع بڑا ہوا تھا۔ یہ ایک خاص شربت ہے، فریر نے سمجھایا۔ گھر جاؤ اور کہو کہ تم پیرس سے شادی کرنے پر راضی ہو۔ شادی سے ایک رات پہلے یہ شربت پی لینا۔ یہ تمہارا دل کی دھڑکن روک دے گا، تمہاری جلد سرد ہو جائے گی اور تم بالکل مردہ لگو گی۔ یہ کیفیت 2 دن تک رہے گی۔ اس کے بعد تمہیں کیپیولٹ خاندان کے مقبرے میں دفن کر دیا جائے گا۔ میں رومیو کو ایک خط بھیجوں گا جس میں سارا منصوبہ لکھا ہوگا۔ جب رومیو کو ہاتھ ملے گا وہ واپس آئے گا، تمہارے جاگنے کا انتظار کرے گا اور تم دونوں ہمیشہ کے لیے شہر سے بھاگ جاؤ گے۔ جولیٹ خوفزدہ تھی۔ اندھیری قبر میں اکیلے جاگنے کا خیال ڈراؤنا تھا مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شیشی لے کر گھر گئی۔ رات کو اکیلی اپنے کمرے میں دعا مانگتے ہوئے اس نے وہ ٹھنڈا شربت پی لیا۔ اگلی صبح آیا جولیٹ کو جگانے آئی لیکن جولیٹ ٹھنڈی جامد اور بے جان پڑی تھی۔ سب نے سمجھا وہ مر گئی ہے۔ خوشیوں کی جگہ رونے اور چیخے چلانے کی آوازیں نے لے لی۔ جولیٹ کی لاش کو غمگین خاندان نے
कैप्यूलेट के मकबरे में रख दिया, मगर तब एक तबाहकुन गलती हो गई। फ्रेयर लॉरेंस का हाथ रोमियो तक पहुंच नहीं सका। पैगाम ले जाने वाला कासद एक मुतशबा बीमारी की वजह से करंटीना में रोक लिया गया। उसके बजाय रोमियो का वफादार नौकर बाल्थेजा वेरोना पहुंच गया। उसने जूलियट की लाश को मकबरे में रखे जाते देखा था। वो रोमियो के पास गया और उसे बताया कि तुम्हारी बीवी वाकई मर चुकी है। रोमियो का दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने चीख कर कहा, फिर मैं सितारों को लड़कार कर किस्मत को बदलूंगा। उसने फैसला किया कि वो जूलियट के बगैर एक दिन भी नहीं जिएगा। वो एक गरीब दुआ फरोश के पास गया और एक तेज जहरीली दुआ खरीदी। वो जानता था कि ये गुनाह है, मगर गम ने उसे अंधा कर दिया था। वो फौरन वेरोना की तरफ रवाना हुआ ताकि अपनी बीवी के पास जाकर मर सके। रात के वक्त वो कैप्यूलेट के मकबरे पहुंचा। जब उसने लोहे का दरवाजा खोला तो देखा कि पेरिस वहां मौजूद रो रहा था और कब्र पर फूल रख रहा था। पेरिस ने रोमियो को देखा और समझा कि वो दुश्मन मोंटेगू मुर्दा जिस्म की बेरहमती करने आया है। उसने रोमियो को ललकारा। रोमियो ने मिन्नत की, चले जाओ, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बस मरने आया हूँ। मगर पेरिस ने इनकार कर दिया। दोनों में लड़ाई हुई। रोमियो, जो गम से पागल था, ने जल्द ही पेरिस को मार डाला और उसकी लाश मकबरे के अंदर रख दी। फिर उसने जूलियट को देखा। वो पत्थर के तहत पर लेटी थी। वो इतनी पुरसुकून नजर आ रही थी कि जैसे सो रही हो। उसकी होंठों और गालों पर हल्का रंग था, मगर रोमियो के दिल पर गम के अंधेरे ने सोचने की ताकत छीन ली थी। उसने जूलियट के ठंडे होंठों को बोसा दिया, मोहब्बत पर हर अल्फाज कहे, जहर पिया और जमीन पर गिरकर मर गया। जैसे ही रोमियो की सांस रुकी, जूलियट जाग उठी। वो चकरा गई, खौफसदा थी। उसने फ्रेयर को आते देखा, मगर फिर उसकी नजर 2 मुर्दा जिस्मों पर पड़ी, पेरिस और इसका रोमियो। रोमियो के हाथ में खाली जहर की शीशी थी। फ्रेयर ने उसे वहां से ले जाने की कोशिश की। जल्दी चलो यहाँ से, पहरेदार आ जाएंगे। मगर जूलियट ने कुछ न सुना। उसने रोमियो के चेहरे को देखा, जो अब भी हसीन और पुरसुकून था। उसे एहसास हुआ कि रोमियो उसके लिए मर गया। वो उसकी होंठों से जहर तलाश करने लगी, मगर कुछ न मिला। और उसने रोमियो की छोटी चाकू निकाली, मुस्कुरा कर बोली, ए खुशनसीब हंजर, और उसे अपने सीने में खोप दिया। वो फौरन गिर गई। रोमियो के जिस्म पर गिरकर मर गई। कुछ ही देर बाद शहर के मुहाफिज, शहजादा और दोनों खानदान के सरदार लॉर्ड कैप्यूलेट और लॉर्ड मोंटेग्यू कमर में पहुंचे। उन्होंने फ्रेयर की बातें सुनी, खुफिया शादी की, जलावतनी की, झूठी मौत की और हद के ना पहुंचने की। जब दोनों बापों ने अपने बच्चों को एक दूसरे के पहलू में मुर्दा देखा तो वो समझ गए कि उनकी पुरानी नफरत ने किस कीमत पर बदला लिया। उनकी औलादें उनकी सबसे कीमती चीजें थी, इस नफरत की वजह से कुर्बान हो गई। कब्र की खामोशियों दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लॉर्ड कैप्यूलेट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लॉर्ड मोंटेग्यू ने आंसुओं के साथ इसे थामा। मोंटेग्यू ने वादा किया कि वो वेरोना में जूलियट का हाल सोने का मुजस्मा बनवाएगा, ताकि इसकी मोहब्बत हमेशा याद रखी जाए। लॉर्ड कैप्यूलेट ने कहा, और वो इसके पहले में रोमियो का मुजस्मा भी होगा। शहजादा मंजर को देखकर अफसरदा हो गया। उसने आखिरी संजीदा अल्फाज कहे, वो अल्फाज जो हमेशा याद रखे जाएंगे। दुनिया में कोई भी कहानी इतनी गमभरी नहीं रही जितनी जूलियट और इसकी रोमियो की कहानी थी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।